سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130، سورۃ الانعام کا 16واں رکوع اور 8ویں پارے کا 3را رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے، یعنی قیامت کا دن دیکھنے سے ڈراتے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کے خلاف گواہی دی۔ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے زبانی پیغام پہنچائے اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لائے۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جبکہ ان کے اعضاء اور جوارح ان کے شرک اور کفر کی گواہی دیں گے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکے میں ڈالا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، 50,000 سالہ دن ہے۔ اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ ابتدا میں ایسا ہوگا کہ جب کافر مومنین کے انعام و اکرام اور ان کی عزت اور ان کی منزلت اور ان کے مقام کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ وہ یہ خیال کریں گے شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کفر و شرک کیا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے جسم کے اعضاء اور جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے کفر و شرک کی وہ گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ جب جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر یہ اقرار کریں گے اور کہیں گے مالک، تیرے نبی تیرے رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے آیتیں پڑھ کر سنائیں، انہوں نے ہمیں سمجھایا لیکن ہم نہ مانے۔ اے مالک، ہم سے غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم آئندہ ایسا نہ کریں گے۔ ہمیں دنیا کی محبت نے دھوکے میں ڈالا، اب ہم دنیا کے فریب میں نہ آئیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ بات تو تمہیں پہلے بتا دی گئی تھی کہ دوبارہ واپسی نہ ہوگی۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ تو پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں، نبی بھیجے جاتے ہیں، وہ انہیں ہدایتیں فرماتے ہیں، دلائل قائم کرتے ہیں،
معجزات دکھاتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کرتے ہیں، تب ہلاک کیے جاتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، نیکی اور بدی کے درجات ہیں۔ جتنی نیکی زیادہ ہوگی اتنا قیامت کے میدان میں اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا، اور جتنی بدی زیادہ ہوگی اتنا قیامت کے میدان میں اور جہنم میں برا حال ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔